تو شہریت ترمیمی قانون کو لے کر جو پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اس پورے معاملے کو لے کر الگ الگ پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج ہم ناندیڑ کے دھرما آباد میں ہیں، یہاں پر بھی ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے میں حصہ لینے کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے جو کنوینر ہے اور معروف قانون داں ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ہم ان کو اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ظفر صاحب، یہ جو شہریت ترمیمی قانون کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اب ایک تحریک بڑی موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور حکومت بھی اپنی جگہ پہ ہم کو اٹل لگتی ہے، تو آپ کس سطح پر اس موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تحریک عوامی تحریک ہے۔ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کی مسلمانوں کی تحریک، جبکہ یہ مسلمانوں کی تحریک قطعی نہیں ہے۔ اس کی شروعات ہی آسام کے ہندوؤں سے ہوئی ہے، اور آج بھی آسام کے ہندو جتنی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اتنی پورے ملک میں کہیں اور نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو مسلمان بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، چونکہ برقع پوش خواتین نظر آتی ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی، اور یہ اتفاق ہے کہ اس میں خواتین نے لیڈ لیا ہے۔ اس میں مسلم خواتین اور ہندو خواتین سب شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ حکومت کی جو دھاندلی ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کا جھوٹ پر مبنی جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہماری اس میں کوشش یہی ہے کہ جو ہندو عوام میں حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اس کو ہم ظاہر کریں اور یہ انہیں بتائیں کہ ہم سے زیادہ ان کو نقصان ہونے والا ہے، جیسے آسام میں ہوا۔ آسام میں یہ شروع کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن جو NRC کے نتائج آئے ہیں اس میں 3/4 ہندو اس سے متاثر ہوئے، یعنی 19 لاکھ میں تقریباً 14 لاکھ ہندو ہیں، 5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں۔ تو یہ اسی مقصد سے مختلف جگہوں پر جلسے ہو رہے ہیں، اس میں یہ بتانا کہ کیوں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بنیادی مقصد ہے ان جلسوں کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تحریک کے باوجود بھی حکومت کے قدم کو یہ سب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ NRC کا مسئلہ ہم NRC نہیں کرا رہے ہیں، یا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھرم پھیلایا گیا اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو کس حد تک یہ پوری بات ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپ سب لوگ جان گئے ہیں کہ نہ وزیر اعظم ہمارے سچ بولتے ہیں نہ وزیر داخلہ۔ پارلیمنٹ میں جو بات کہی جاتی ہے وہ ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ میں 2015 سے کئی مرتبہ تحریری طور پر آ چکا ہے کہ NPR جو ہے وہ NRC کا پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور NPR کا اعلان یہ کر چکے ہیں جولائی سے۔ ابھی پھر انہوں نے دوبارہ اس کو کیا ہے، اور جو NPR میں شرائط رکھی ہیں وہ ایسی شرائط ہیں، یا جو معلومات انہوں نے رکھی ہیں وہ معلومات دے ہی نہیں سکتے ہیں عام آدمی۔ میں نہیں دے سکتا۔ مثلا میرے والد اور میرے والدہ کہاں پیدا ہوئیں، کب پیدا ہوئیں، تاریخ پیدائش تو ہو سکتا ہے کہ ہم دے دیں کیونکہ ان کا پاسپورٹ بنا تھا، لیکن جگہ پیدائش کی ہمیں نہ معلوم ہے نہ ہم صحیح دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی انفارمیشن غلط اس میں چلی جائے گی تو اس کی بنیاد پر جو لوکل رجسٹرار ہے وہ اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں ڈال دے گا، اور پھر وہ نوٹس دے گا، اور جب ہم اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے تو وہ ہم کو کہے گا یہ کہ سٹیزن شپ ڈاؤٹ فل ہے، اور اس کے لیے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ آپ سمجھیے لوگوں نے اس کا اسسمنٹ کیا ہے کہ ہزاروں کروڑ عوام کا خرچہ غیر ضروری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سٹیزن شپ کا قانون 1955 سے لاگو ہے، اس میں حکومت کو یہ اختیار ہمیشہ حاصل رہا ہے۔ اب دوبارہ جو یہ سٹیزن شپ طے کرنے کی بات ہے، یہ اتنے بڑے ملک میں اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضروری ہے، اور اس کا مقصد بدنیتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کچھ لوگوں کو جن سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہیں اور شیڈول کاسٹ بھی ہیں، اور وہ ہندو بھی ہیں کہ جو حکومت کو عام طور سے ووٹ نہیں کرتے BJP کو۔ ہمارے صوبے میں یادو ہیں، ہمارے صوبے میں کچھ اور برادریاں ہیں، تو وہ لوگ سب اس میں ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک طرف ظفر صاحب اس پورے مسئلے کو لے کر عوامی لڑائی لڑی جا رہی ہے، دوسری طرف قانونی محاذ پر بھی اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ دنوں بعد اس کی پھر پیشی ہوگی۔ آپ قانونی پہلوؤں پہ اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک ٹکے گا؟ دیکھیے، قانونی پہلو بہت مضبوط ہمارے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو حالیہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، بابری مسجد کا فیصلہ ہو یا کشمیر میں جو ابھی فیصلہ ہوا ہے کشمیر کے تعلق سے وہ فیصلہ ہو، یا اور جو مسئلے جا رہے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ان سے یہ ہمارے اندر بھروسہ اب کم ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں وہ طریقہ اختیار کرے گا جو اس کی ماضی کے فیصلوں میں رہا ہے، اس لیے ہم زیادہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور
عوامی لڑائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ماتحت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے چاہے وہ کہہ دے کہ کانسٹیٹیوشنل ہے تب بھی عوامی لڑائی جاری رہے گی، کیونکہ عوامی لڑائی تو ہوتی ہے پارلیمنٹ کو طے کرنے کی. اور ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ صاحب یہ قانون دستوری ہے، یہ قانون سنویدھانک ہے، پھر بھی وہ قانون پارلیمنٹ نے ریپیل کیا. ٹاٹا کے بارے میں ہوا، پوٹا کے بارے میں ہوا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایکٹ جو 1965 میں ایمنڈ کیا گیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ قانونی ہے. اور پھر تحریک چلی اور 1981 میں اسی سرکار نے، کانگریس کی سرکار نے اس ایکٹ کو ترمیم کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بحال کیا. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. تو اس لیے عوامی لڑائی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بابری مسجد جیسے مسئلے پر چونکہ ایک واقعاتی لڑائی تھی اور مسلمانوں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ بابری مسجد میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا اسے مانیں گے، تو وہ اس کو مان رہے ہیں. لیکن ان معاملات میں نہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ ہے مسلمانوں کا یا کسی ملک کے لوگوں کا، اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ریاستیں اور مرکز اس میں بھی آپس میں اس مسئلے کو لے کر کے ٹکرا ہو رہا ہے. کچھ ریاستوں نے تو صاف طور سے انکار کر دیا ہے. تو کس حد تک مطلب ریاستیں بااختیار ہے کہ اس مسئلے کو حکومت کو روک سکیں؟ دیکھیے، حکومت کو ریاستیں بالکل بااختیار ہیں کہ اپنے ملازمین کے کسی کام کو سپرد کرنے کے لیے وہ مرکز کے سامنے اپنی شرط رکھیں. جن حکومتوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس سے کوآپریٹ نہیں کریں گے، وہ یقیناً مرکز کے سامنے یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے ملازمین کی تعداد یہ ہے، اگر آپ اس میں سے لاکھوں ملازمین کو لگا دیں گے ایک کام پہ تو ہمارا کام سفر کرے گا. تو آپ یا تو ہم کو فنڈ دیجئے، ہم نئی اس پہ سلسلے میں بھرتی کریں اور وہ بھرتی کر کے کام چلائیں، اور ورنہ ہم اتنے افراد آپ کو نہیں دے سکتے کہ جتنے افراد کی ضرورت ہوگی NPR کے لیے یا NRC کے لیے وہ وہاں پر شرط رکھ سکتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت تو یہ قانون لا رہی ہے پڑوسی ملک کے متاثرہ لوگوں کو شہریت دینے کے لیے، سیکورٹی کے اینگل سے بھی اس کو لے کر کئی خطرات کے اندیشے بتائے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا یہ سیکورٹی کے حساب سے؟ دیکھیے، حکومت نے جو ابھی قانون پاس کیا CAA وہ مسلمانوں کے علاوہ سب کو شہریت دینے کا ہے. بنیادی مدعا اس میں جو سپریم کورٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے سیکولر کردار کے خلاف ہے کہ کسی ایک فرقے کو ہم شہریت سے محروم کر دیں، اور حکومت کا یہ منشا دستور کے خلاف ہے. دستور اس کی اجازت نہیں دیتا. تو سیکورٹی کا معاملہ تو حکومت جانے، وہ طے کرے گی. جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ظاہر ہے ان سے ابھی تک سیکورٹی کا خطرہ نہیں ہے، تو ماضی میں مستقبل میں بھی نہیں ہونا ہے. لیکن ہم تو صرف اس سے کنسرن ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ بنیاد غلط ہے کہ آپ کسی کو محروم کریں مذہب کی بنیاد پر. اور یہ اصول بھی غلط ہے کہ آپ نے 3 ملکوں کو چن لیا. آپ کے بغل کے اور ملک ہیں، پڑوسی ملک ہے، سری لنکا ہے، برما ہے، نیپال ہے. ان سب ملکوں کے لیے یہ اوپن ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی وہاں ستائے ہوئے لوگ ہیں، ستائے ہوئے لوگ مسلمان بھی ہیں، اس میں یہاں سے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں جن کو برما وغیرہ کہا گیا ہے. تو یہ تو اصول غلط ہے. یہ اصول سپریم کورٹ میں ٹیسٹ ہونا ہے، اور چونکہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اس اصول کو خلاف ہیں، لہذا ہمیں امید ہے کہ یہ آج نہیں یہ سرکار نہیں کرے گی تو آنے والی سرکار کرے گی، اور یہ سرکار اسی ایشو پر ناکام ہوگی. ہم اس مسئلے پہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں کا جس انداز کا رول ہونا چاہیے تھا، جس ایگریسو انداز میں اس مسئلے کو اٹھا کر عوام کے بیچ جانا چاہیے تھا، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. عوام ہی اپوزیشن کا رول کے طور پہ دکھ رہی ہے. تو ان کا یہ جو رول ہے جو خود کو بعض سیکولر بھی پارٹیاں کہتی ہے، تو اس مسئلے پر ان کے رول پر آپ کس نظر سے؟ دیکھیے، ان کا رول تمام ایسے معاملات پہ ڈلمول یقینی کا رہا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، یہ ان معاملات پر ہی سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے، ہندوؤں میں ہمیں اس سے ناراضگی ہوگی، ووٹ ہمارا کٹ جائے گا. جبکہ انہیں پتہ چلے گا جب یہ بات مسلمان خود کوشش کر کے تمام ہندوؤں کو، خاص طور سے جو غریب ہندو ہیں، جو دلت ہندو ہیں، جو OBC کے لوگ ہیں، ان کو اس معاملے میں جوڑ کر اپنے ساتھ لے آئے گی، تب انہیں اندازہ ہوگا کہ اس بابری مسجد کے مسئلے پر بھی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں کوئی پارٹی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ مسجد ہے، وہ اس کو ڈھانچہ کہتے تھے. پھر ملائم سنگھ کی پارٹی نے کہنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو فیصلہ کورٹ کرے گا اسے مانا جائے گا. یہ مسجد تھی، مسجد ہے، اور جب سپریم کورٹ طے کر دے گا تو اس کو مانا جائے گا. تو پھر اور پارٹیوں کا بھی رخ بدلا، کانگریس پارٹی کا بھی رخ بدلا،
بہوجن سماج پارٹی کا رخ بدلا. اب آپ کے صوبے کے ہمیں پارٹیوں کا اندازہ نہیں ہم کو، لیکن بدلاؤ خاص طور سے دلت تنظیمیں جو ہیں ان سب میں بدلا. تو یہ تو حکومت جو پارٹیاں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ہندوؤں میں کہ کیا اس کا رجحان ہے. ہمارا ووٹ تو نہیں کٹے گا. جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹ کا نقصان نہیں ہوگا تب وہ کھل کے آتی ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ عام لوگ اس تحریک میں یا اس احتجاج سے جڑے ہوئے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ایسا اسٹیپ آگے چل کے ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب NPR کا مرحلہ شروع ہونا ہے، اپریل سے شروع ہونے والا ہے. تو کس طرح سے مطلب اس مسئلے کو قابو پا سکتے ہیں اپریل؟ دیکھیے ابھی یہ فروری کی آج 9 تاریخ ہے. ابھی ملک میں جن لوگوں نے یہ تحریک چلانا شروع کیا نیشنل لیول پر، جو ہماری کچھ پارٹیاں کچھ تنظیمیں ہیں جو NGOs ہیں، اس میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں. انہوں نے ہی کال دی تھی 19 دسمبر کی، جس پر سب نے لبیک کہا. زیادہ تر مسلمان سامنے آئے اور وہ تنظیمیں اس پر غور کر رہی ہیں کہ NPR کا ہم بائیکاٹ کریں، کیا اپیل کریں. تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلد ان کی طرف سے اپیل آئے گی. اور باقی پارٹیاں بھی جو ہماری اسٹیٹ میں مثلا UP ہے، ہمارا سماجوادی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو وہ اس کے تو چیف اکھلیش یادو نے تو کہہ دیا کہ ہم NPR میں کوئی تعاون نہیں کریں گے آپ سے، ہم اپنے کاغذات نہیں دکھائیں گے. تو اس طریقے سے نیشنل لیول پر کال ہوگی اور میرے خیال سے مسلمان بھی اس پہ اسی کال کے مطابق اپنا رویہ اختیار کریں گے کہ NPR میں وہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں. جو طریقہ لفظ استعمال ہوگا وہ کیا جائے گا. ایک سوال میں اس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بابری مسجد سے متعلق بھی کچھ جگہ دینے سے متعلق بات آئی ہے. تو ایک بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا اپنا ایک موقف رہا ہے، سنی سینٹرل بورڈ کا ایک اپنا یہ رہا ہے. تو شہر سے باہر جگہ دینے کی بات کی جائے تو اس پورے مسئلے پر کیا اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا مسلمانوں کی دیگر تنظیمیں ہوں، چاہے وہ اتحاد المسلمین ہو یا تعمیر ملت ہو، جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، ملی کونسل ہو، جتنی تنظیمیں ہیں سب کا یہ متفقہ اسٹینڈ ہے کہ مسجد کے بدلے میں زمین نہیں لی جا سکتی. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور وقف ایکٹ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایکسچینج ہوگا تو ہم ایکسچینج میں لینڈ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو ہمارا تو یہ اسٹینڈ صاف ہے. سنی وقف بورڈ کوئی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، وہ تو ایک ایکٹ کے تحت ایک الیکٹڈ باڈی ہے، زیادہ تر گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے 2 نمائندے متولیوں کے کوٹے سے آتے ہیں، باقی کچھ MLAs وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ کوئی بھی اسٹینڈ رکھیں اس سے ہم نہیں ہمارا سروکار. لیکن مسلمانوں کا یہ تقریباً متفقہ اسٹینڈ ہے کہ ہم مسجد کے بدلے میں زمین نہیں لے سکتے ہیں. لیکن یہ زمین جو دی گئی ہے یہ قانونی طور پر یہ قانون کے خلاف ہے. جو قانون پاس ہوا تھا 1993 میں، ایودھیا ایکویشن ایکٹ، جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا اس بنیاد پر کہ یہ تفریق نہیں کرتا ہے. اس میں 4 چیزوں کے لیے زمین کو رکھا گیا تھا: مسجد، مندر، لائبریری اور میوزیم اور امینٹیز. حکومت یہ کر رہی ہے کہ پوری زمین دے رہی ہے مندر کو. یہ اس قانون کے بھی خلاف ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 94 میں ہوا تھا اسماعیل فاروقی اس کے بھی خلاف ہے اور اس ایکٹ کے بھی خلاف ہے. اس فیصلے کے بھی خلاف ہے جو یہ فیصلہ 9 نومبر کا ہوا ہے. اس فیصلے میں بھی کہا گیا تھا کہ ایودھیا میں، اگرچہ وہ بھی ایکٹ کے خلاف بات ہے لیکن پھر بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایودھیا میں پرومیننٹ پلیس پر زمین دی جائے گی اور یا تو اسی 67 ایکڑ میں دی جائے گی. نہ یہ زمین ایودھیا میں ہے کیونکہ ایودھیا ضلع کی باؤنڈری اب انہوں نے بڑھا کر وہاں تک پہنچا دی ہے. تو یہ اب بڑھائی ہے. جس تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا اس تاریخ کو ایودھیا کے مراد ایودھیا کا ٹاؤن تھا، کیونکہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں ایودھیا ضلع کا کوئی ذکر نہیں. تو ایودھیا کے باہر ہے، دور پرومیننٹ پلیس نہیں ہے. یہ اس فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے اور ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ اس زمین کو لینے والے نہیں ہیں تو اس لیے اس پر کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور کبھی جائے گا تو یہ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک آخری سوال آپ سے، یہ جو شہریت ترمیمی قانون سے لے کر کے جو احتجاج ہو رہا ہے تو بعض جگہ پہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے، بعض جگہ پہ ایسی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے اور کچھ نہ کچھ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو. تو کس طرح سے نپٹا جائے؟ احتجاج بھی کرنا ہے اور ان سارے معاملات کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تو کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے احتجاج کی جو بنیاد ہے وہ گاندھی جی کے نان وائلنس موومنٹ پر ہے. چاہے وہ شاہین باغ کی عورتیں ہوں، چاہے لکھنؤ گھنٹہ گھر کی عورتیں ہوں، چاہے الہ آباد کی عورتیں ہوں، چاہے کانپور کی عورتیں ہوں، سب اسی بنیاد پر مظاہرہ کر رہی ہیں کہ کوئی بھی اشانتی نہیں پھیلنے دے رہی. تو حکومت جہاں پر BJP کی ہے وہی اس مسئلے پر چونکہ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہے، لہذا خود وائلنس پیدا کر رہی ہے. 19 دسمبر کو بھی حکومت نے
افسران نے وائلنس پیدا کی اور مسلمانوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا. نان بی جے پی اسٹیٹس آپ کے مہاراشٹر میں، چونکہ نان بی جے پی اسٹیٹ ہے لہذا یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا. یہاں پر احتجاج کی پرمیشن ہے، قانونی طریقہ جو احتجاج کا ہے نان وائلنس کا، اس طریقے سے کوئی آپ کے یہاں پر بھی آج افسران نے اجازت دی. یو پی میں کوئی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن پھر بھی احتجاج ہوگا، جو کہ جنگ آزادی کی تحریک میں گاندھی جی نے یہ راستہ دکھایا ہے. انگریز اجازت تھوڑی دیتا تھا، انگریز بھی ظلم کرتا تھا، اسی طرح سے ظلم کرتا تھا، کہیں پر زیادہ کہیں پر کم. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے لیڈران کبھی نہیں ڈرے، نہ جیل جانے سے ڈرے، نہ مقدمات کے ہونے سے ڈرے، اور تحریک جاری رکھی اور بالآخر انگریز کو چھوڑنا پڑا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظفر یاب جیلانی صاحب نے شہریت ترمیمی قانون کو لے کر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے مختلف پہلوؤں سے ہم سے بات کی اور اس مسئلے پر اپنی واضح طور پہ اپنی رائے کا اظہار کیا. میں ضمیر احمد خان، نیوز 18 اردو، دھرما باد، ناندیڑ.